میں مشکور ہوں آنریبل ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جناب بیرسٹر جہانگیر جنون صاحب کا کہ صوفیہ سے وقت میں کام کا تشریف لائے اور آپ ہمیشہ پریارٹی دیتے ہیں بات کو. آج کا لیکچر کانسٹیٹیوشن آف اسلامی پیپل آف پاکستان کا ہے اور بیرسٹر صاحب دیں گے. آج کی تقریر کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے. میں ریکویسٹ کروں گا مجاہد حسین صاحب سے تلاوت بھی فرمائیں اور نعت کے کوششات بھی فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. زمانہ دھوپ ہے مگر چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. زمانہ دھوپ ہے مگر چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. لیکچر شروع ہونے سے پہلے میں جو ریکویسٹ آپ کو کہ ایک تو اپنی حاضری انشور کر لیا کریں. کسی کی بھی اٹینڈنس اگر نہ لگے تو جانے سے پہلے انشور کر لیں کہ اس کی اٹینڈنس لگ جائے, کیونکہ اگر کسی کی بھی اٹینڈنس رہ گئی تو انٹرویو نہیں ہوگا. اور دوسری میں اگین آج کہ بلیک ٹائی کا استعمال نہ کریں, گرین ٹائی کا استعمال کریں. یہ وائلیشن ہے اور ایٹ دس اسٹیج وائلیشن کسی بھی اسٹیج پر نہیں لیکن ایٹ دس اسٹیج تو پرٹیکولرلی نہیں کرنی چاہیے. میں یہ دونوں ریکویسٹ کر رہا اس کو مد
آج کا لیکچر جو ہے چونکہ آنریبل ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو ہیں وہ ہمارے چیئرمین بھی ہیں اسلام آباد بار کونسل کے، تو ہماری سرپرست اعلیٰ سمجھ لیں. اور میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ ہمیشہ بہت مصروفیت ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، لیکن اس کے باوجود میں نے کل کال کی تھی اور جناب نے ٹائم نکال دیا. آپ ان کے لیکچر سے بھرپور استفادہ کریں گے اور آپ کے لیے بڑا بینیفیشیل ہوگا. تو میں ریکویسٹ کروں گا جناب بیرسٹر جہانگیر خان جدون، چیئرمین اسلام آباد بار کونسل، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، تشریف لائیں اور لیکچر کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو سیکرٹری صاحب نے بتایا ہے، میری بھی ذمہ داری ہے بینگ چیئرمین اسلام آباد بار کونسل کہ آپ کو جو ٹریننگ دی جائے یا جو آپ لیکچر سنتے ہیں وہ ایک بہتر، اس کو ہم وی وڈ لائک ٹو امپروو. ٹھیک ہے، تو آپ اپنی آخر میں یا جس کا بھی لیکچر ہوتا ہے سجیشن جو ہے سیکرٹری صاحب کو دیں یا مجھے ڈائریکٹلی آپ دیں کہ اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے ہمارے اینڈ پہ، اور آپ کے اینڈ پہ جو کمی ہوگی وہ ہم سیکرٹری صاحب آپ کو بتاتے رہیں گے. بیکاز سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ مینیج کرتے ہیں سارے کام. تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہو تو یو کین ڈائریکٹلی اپروچ ٹو می کہ یہ مسئلہ ہے. اب جب میں نے لاسٹ ٹائم یہاں پہ لیکچر دیا تھا پہلا، تو میں نے سارا انگلش میں دیا تھا، تو کوئی ایک دو اسٹوڈنٹ تھے ہمارے، وہ کہتے ہیں سر اگر اردو میں بھی ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو میں پھر ابھی میں نے ٹرائی کیا ہے. ایک تو آج ٹوڈے از اے لینگویج کا دن ہے، انٹرنیشنل ڈے فار دا لینگویج ہے. پوری دنیا کے اندر کہتے ہیں 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں اور پاکستان کے اندر 74 لینگویج جو ہے وہ بولی جاتی ہیں. تو جو آڈینس ہوتے ہیں اور جو بندہ ایڈریس کرتا ہوتا ہے، سب سے بہتر کام جو ہوتا ہے کہ آپ ہماری بات کو انڈرسٹینڈ کریں، چاہے لینگویج جو بھی ہم یوز کر رہے ہیں، لیکن یو کین انڈرسٹینڈ کہ جی کیا کہہ رہے ہیں. میرا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ آپ کیونکہ وکیل بن رہے ہیں، یو آر ویلکم ٹو دس پروفیشن، یو آر آلسو ویلکم ٹو دا اسلام آباد بار کونسل. تو آپ کو انگلش بھی اچھی آنی چاہیے، آپ کو اردو بھی اچھی آنی چاہیے، کیونکہ لینگویج جو بیریئر ہوتے ہیں ان کا بڑا اثر ہوتا ہے آپ کے پروفیشن پہ. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم نے اردو میں ہی کام کرنا ہے. آپ دونوں جتنے بھی آپ لینگویج پڑھ سکتے ہیں اس کو بیریئر نہیں ہے. تو لینگویج آپ کو جتنی اچھی آئے گی اس کا آپ کو اپنا فائدہ ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے یہ تو آپ کو ابھی انیشیل سٹیج میں شاید اتنا نہ لگے کہ جی کانسٹیٹیوشن کو ہم نے کورٹ میں یہ کرنا ہے، لیکن جب آپ جو آپ گرو کریں گے اس پروفیشن میں تو الٹیمیٹلی وین یو ول لینڈ ان ہائی کورٹس اینڈ سپریم کورٹ، تو پھر آپ کا واسطہ جو ہے زیادہ کانسٹیٹیوشن سے پڑے گا. کیونکہ جو ہائی کورٹس ہیں اور جو سپریم کورٹ ہے، اٹ از دا کریشن آف دا کانسٹیٹیوشن، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. اور جو نیچے والی کورٹس ہوتی ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس، اٹ از کریٹڈ انڈر دا لا، CPC یا CRPC. ٹھیک ہے، تو اب میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اب میں آخر میں کوشچن نہیں پوچھوں گا. جو بندے آخر میں ہیں نا، تو وہ یہ نہ ہو کہ پیچھے آپ سو جائیں. تو میرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کوشچن آنسر بیس ہوتا ہے. میں جو پڑھتے میں آپ کو بات چیت کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں کسی آخر والے لڑکے سے اٹھا کے پوچھ لوں کہ جی میں نے ابھی کیا کہا یا آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو آخر میں سونا نہیں ہے کسی نے. جہاں پہ سمجھ نہیں آیا آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں کوشچن پہ. تو اب جو دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، بیسیکلی یہ کیا ہے؟ یہ ایک کانٹریکٹ ہے. کانٹریکٹ آپ نے سب نے پڑھا ہے نا. یہ کانٹریکٹ ہے بٹوین دا پیپل آف پاکستان اینڈ دا اسٹیٹ. اب جب دو کنٹریکٹنگ پارٹی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، دو بندے آپس میں کنٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کانٹریکٹ کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ آپ طے کرتے ہیں کہ ہم دونوں سگنیٹری ہیں اس کے، اور ہم یہ کانٹریکٹ جو ہے فلفل کریں. ایک طرف ہم انکلوڈنگ مائی سیلف ہم لوگ ہیں، اور دوسری طرف جو اسٹیٹ ہے وہ ہے کہ ہم نے اسٹیٹ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا کہ جو ہمارا نظام ہوگا، یہ بار کونسل بنی ہے ایک اسٹیٹیوٹ کی تحت بنی ہے کہ بار کونسل کس طرح چلے گی، کون بندے ہوں گے. اب آپ یہاں پہ ٹریننگ کے لیے آئے ہوئے ہیں یا آپ ایک لیگل ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جو بھی کوئی چیز بنتی ہے تو اس کے لیے ایک لاز بنتے ساتھ ہی. تو جب ہمارا ملک بنا تو اس کو چلانے کے لیے ایک ہمیں دستور چاہیے تھا، کانسٹیٹیوشن چاہیے تھا کہ ملک کیسا ہوگا اور اس ملک کے رہنے والے لوگ کیسا دستور چاہتے ہیں، کیسا آئین چاہتے ہیں. لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں، آپ صرف توجہ سے سنیں. جو چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ٹھیک ہے، نہ تو پھر انشاءاللہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. وہ کیسا دستور چاہتے ہیں. یہ پاکستان 1947 میں انڈیپینڈنس کے بعد بڑا عرصہ لگ گیا. 1956 میں پہلا کانسٹیٹیوشن ہمارا بنا.
جمہوری پاکستان بنا تو بہت زیادہ مسائل تھے پاکستان کے، سماجی معاشی، مائگریشن ہو رہی تھی انڈیا سے، لوگ آ رہے تھے یہاں سے، لوگ ادھر جا رہے تھے، تو اس ٹائم بہت گزر گیا. پھر 1956 میں ہمارا پہلا کانسٹیٹیوشن بنا. 1956 سے اب ہم انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت ہمارا ملک جو تھوڑے بہت معاملات چلتے رہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا جو دوسرا کانسٹیٹیوشن تھا وہ 1962 میں بنا، اور جو ہمارا تیسرا ابھی جو چل رہا ہے کانسٹیٹیوشن وہ 1973 میں بنا. اب 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ بڑی کھاڑ پچھاڑ ہوئی، کیونکہ بعد میں آپ کو پتا ہے 1958 میں جو مارشل لا لگا، اس کے بعد اب پھر ضیاء الحق کا مارشل لا آ گیا، پھر مشرف کا جو ہے تقریباً مارشل لا تھا. تو کانسٹیٹیوشن کے جو بیسک سٹرکچر تھا اس کو ڈسٹارٹ کیا گیا، توڑا گیا، کبھی یہ ہٹا دو، کبھی ایل میں بینس ہے، کبھی سسپینڈ ہو گئے. تو ہمیں پوری طرح کانسٹیٹیوشن جو تھا 1973 کا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور اب بھی جو پورا کانسٹیٹیوشن پہ عمل ہے وہ نہیں ہو رہا، اس کے اندر بے شمار ڈیفیشنسیز ہیں. اب ہم جب لوگوں نے کہا جی یہ دستور کیسا ہونا چاہیے، پاکستان میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، کیسا دستور ہو، تو کیونکہ پاکستان جو ہے 1947 میں اسلامک ملک کی دو قومی نظریے پہ ابھرا تھا کہ ہمارا ایک ایسا ملک ہو جس میں ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق گزار سکیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک ایسا آئین چاہیے تھا جو پاکستان میں بسنے والے، اب اس پاکستان کے اندر باقی لوگ بھی ہیں، ان کے بھی تو ہم نے تحفظ کرنا ہے. تو اب جب ہم دستور کی بات کرتے ہیں، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پیپل آف پاکستان، ناٹ ان پارٹیکولر ریلیجن. اسلام کی بات نہیں کرتے، دستور سب کے لیے ہے، چاہے وہ کوئی ہندو، کرسچن ہے، کسی بھی کمیونٹی سے رکھتا ہے. اف ہی از لیونگ ان پاکستان، ہی از سٹیزن آف پاکستان، وہ دستور ان سب کے لیے، ہمارے لیے ہے. اس میں ہمیں چاہتے تھے ایک ایسا نظام، ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ، ایک ایسا معاہدہ ہو لوگوں اور اسٹیٹ کے درمیان. تو سب سے پہلے ہم نے کہا کہ مملکت اپنی جو طاقت اور اختیار ہے، اسٹیٹ ہیز پاور اینڈ اتھارٹی ول یوز بائی دا چوزن ریپرزینٹیٹو، جو آپ کے منتخب نمائندے ہیں، اختیار ان کے پاس ہوگا. تو جو آپ اپنے نمائندے منتخب کریں گے، بیکاز لوگوں نے، یو آر دا پیپل ہو میڈ اے کانٹریکٹ ود دا اسٹیٹ آف پاکستان، تو آپ نے پہلا شرط رکھی کہ یہ ہمارا جو ہم گورن ہمیں کریں گے لوگ، وہ ہمارے اپنے لوگ ہوں. اب یہ تو نہیں کہ باہر انگلینڈ سے بندہ آ کے تو یہاں پہ کوئی منسٹر بن جائے یا آ کے وہاں پہ جی آپ کو گورن کرنے شروع کرے. تو آپ نے کہا ہمارے اپنے چوزن جو ریپرزینٹیٹیو ہوں گے وہی ہمیں گورن کریں گے. ٹھیک ہے، پہلا. دوسرا ہو گیا کہ ان لوگوں کا جو نمائندے ہمارے نا، وہ پاورز اینڈ اتھارٹی جو ایکسرسائز کریں گے ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو، چوزن ریپرزینٹیٹیو. اب اس کے اندر کچھ اصول طے ہوئے کہ اگلے اصول کیا ہوں گے، کس طرح جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے گورن کریں گے. اس کے اندر بیسک موٹی موٹی کیا کیا چیزیں ہوں گی. تو پہلی جو ہے وہ ڈیموکریسی، جمہوریت ہوگی اس ملک کے اندر. یہ ہمارا کانٹریکٹ ہے، یہ والا 1973. اس کے مطابق پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہوگی، جمہوریت ہوگی. جمہوریت کے اندر ہمیں آزادی ہوگی، ہم آزاد ہوں گے کہ ہم جس کو چننا چاہیں چن سکیں، ہم جس کو اپنا نمائندہ بنانا چاہیں ہم بنا سکیں. ہم پہ کوئی کمپلشن نہیں ہوگی. وی آر ناٹ انڈر اینی کمپلشن کہ لیٹ دس باڈی یا لیٹ دیٹ باڈی. یو آر فری. جب یہ ووٹنگ ہوتی ہے تو آپ فری ہوتے ہیں. 18 سال سے اوپر جو بندہ اپنا رائٹ ایکسرسائز کر سکتا ہے، ایڈلٹ ہوتا ہے، 21 کے آپ کی ووٹر لسٹ میں نام آتا ہے، تو پھر آپ پہ کوئی امپوز نہیں کر سکتا کہ آپ اس کو. تو آپ نے ایک کہا کہ ایک جمہوریت ہوگی، ایک ہم آزادانہ طور پہ کسی کو الیکٹ کر سکیں گے، آزادی ہوگی. پھر تیسری بات یہ کہ وہاں پہ مساوات ہوگی، ایکویلٹی ہوگی. ٹھیک ہے، ہر ایک کو برابر کا رائٹ دیا جائے گا. ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اندر ٹائم پہ آؤ، ڈونٹ ڈسٹرب دی کلاس. ابھی کنڈی لگا دو، نو باڈی از الاؤڈ ٹو کم. تو وہاں پہ
ابھی کہ دیر آنے سے آپ کو اپنا نقصان تو ڈسٹربنگ کلاس مس دا لیکچر تو ٹرائی ٹو کم ان ٹائم. جو ٹائم دیا اس کے بعد پھر آپ لیٹ آئیں گے تو پرابلم ہوتی ہے ہمارے لیے بھی آپ کے لیے. اس میں مساوات ہوگی, ایکویلٹی ہوگی, اس کے بعد اس کے اندر ٹالرنس ہوگی, برداشت. یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. آج ہماری سوسائٹی پولرائز ہو چکی ہے, ہمارے اندر ٹالرنس ختم ہو گئی ہے. ہم اگر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی کرتے ہیں تو اس کو برداشت نہیں کیا جاتا. ایک ہوتا ہے نا بائسڈ کرٹیسزم کہ آپ جان بوجھ کے کسی کو خراب کرنا چاہتے ہیں, اس کو تو چلو اس کے ڈفرینٹ پروز اینڈ کانز ہیں, لیکن آپ کے اندر جو آپ کو اب ہم نے آپ کے لیے لیٹ نہ ہے تو آپ خفا نہ ہو, کیونکہ آپ کے اندر برداشت ہونی چاہیے کہ صحیح بات کریں. ٹھیک ہے, آپ یہ نہ مائنڈ کریں کہ یہ بڑے سخت ہیں, یہ کرتے ہیں. تو یہ آپ کے اندر اب اس پروفیشن میں آ رہے ہیں, آپ کو ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. تو جو آپ کو کوئی لا کی بات بتاتا ہے, قانون کی بتاتا ہے, ادب کی بات بتاتا ہے, پروفیشن کی بات بتاتا ہے, تو آپ کے اندر برداشت ہونی چاہیے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ایسا ہم معاشرہ تشکیل دیں گے جس میں برداشت ہو, عدم برداشت ہو. یہ بھی ایک پرنسپل تھا ہمارے کانٹریکٹ. اور پھر اس میں تھا کہ سماجی انصاف ہو, سوشل جسٹس, ڈیموکریسی, ایکویلٹی, ٹھیک ہے, فریڈم, ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس. اب یہ چیزیں کیسی ہونی چاہیے, کس طرح کی ہو؟ کیا ایک ویسٹرن سوسائٹی کی چیزیں ہوں؟ نہیں, انہوں نے کہا یہ اسلام کے دیے ہوئے قانون کے مطابق یہ چیز, اسلام کے دیے ہوئے قانون کے مطابق. اسلام کے اندر ہے نا ٹالرنس, سب سے زیادہ ٹالرنس جو ہے آپ کو اسلام سکھاتا ہے ایز اے مذہب. آج جتنی چیزیں ہیں ہمارے اسلام کے مذہب کی, وہ ویسٹرن جو سوسائٹی ہے وہ ان کو اڈاپٹ کر رہی ہے, اور ہم وی آر گیٹنگ آؤٹ آف دیٹ. ہمارے اندر وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ دیکھتے ہیں آپ لڑائی جھگڑے کوئی برداشت نہیں رہی. وہ قانون پہ بھی عمل کر رہے ہیں جو ہمارے اصول اسلام کے کلمہ پڑھنے کے علاوہ, سرٹن جو ہمارے فنڈامنٹلز ہیں اس کے علاوہ وہ سارے کام کر رہے ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں اس میں ہم نے لکھا, یہ کنسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا پریمبل ہے, یہ چیزیں ضرور تھی, اس کے فنڈامنٹل تھے کہ اسلام کے دیے قانون کے. اور آگے اس کے اندر پھر بعد میں مسلمانوں کا ذکر کیا کہ وہاں مسلمان انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی جو ہے اسلام کی تعلیمات, ضروریات جو کہ قرآن اور سنت میں دی گئی ہیں اس کے مطابق گزارے. ٹھیک ہے, پہلے دا پیپل آف پاکستان, اٹ از اے ول آف دا پیپل آف پاکستان. پہلے پہ کوئی ڈفرینشیشن نہیں کہ اٹ از اے ول آف دا مسلم ٹو فارم اے کانسٹیٹیوشن. اٹ از اے ول آف پیپل آف پاکستان. whosoever is living in Pakistan, he has made a social contract with the state کہ these are the fundamentals, ہم ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اب آگے آ گیا کہ اس میں آپ پھر آپ اگر پاکستان کے اندر کوئی کرسچن ہے تو ہم کو تو اس کو نہیں کر سکتے آپ مسجد بھی جائیں, وی کی ناٹ انفورس ہم. کوئی دوسرا مذہب کا بندہ رہ رہا ہے کہ وی کی ناٹ انفورس ہم کہ آپ جو ہم کام مذہب باقی اوپر والی چیزیں ساری ٹھیک ہے نا, وہ ہے کہ یہ چیزیں دی گئی کہ آپ یہ کام کریں, لیکن ہم اس کو یہ انفورس تو نہیں کر سکتے کہ آپ نماز پڑھیں یا آپ قرآن پڑھیں یا آپ جو ہمارے مذہب کے اندر یہ چیزیں ہیں اب شادی ہماری جو مذہب کے اندر اس طرح کریں, ہم تو نہیں انفورس کر سکتے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ مسلمان انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کی تعلیمات اور ضروریات جس کا قرآن اور سنت میں ذکر ہے اس کے مطابق گزارتے ہیں. پھر آگے مائنارٹی کا ذکر کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کہ مائنارٹی کو مکمل آزادی ہوگی کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. تو بیلنس ڈاکومنٹ تھا 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا, تمام پولیٹیکل پارٹیز. انہوں نے کہا تھا جو مائنارٹیز ہیں جو پاکستان کے اندر لوگ رہ رہے ہیں, جو ظاہر مائگریشن ہوئی تو کوئی لوگ یہاں سے انڈیا سے آئے تو یہاں سے گئے, کوئی لوگ نہیں بھی گئے مائگریشن, انہوں نے کہا ہم پاکستان کے اندر رہنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جو مائنارٹیز ہیں وہ بھی اپنی جو ہے زندگی ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق پاکستان کے اندر رہتے ہوئے گزار سکتے, ان کو آزادی, ان کو پورا حق دیا جائے گا. اب آگے یہ تو اس کے بیسک کنٹورز ہیں یا بیسک پرنسپل ہیں جن پہ کانسٹیٹیوشن بنا. اب پھر جس طرح ایک کانسٹیٹیوشن یہ نا از بیسیکلی فاؤنڈیشن, یو آر بلڈنگ اے اسٹرکچر آن دا کانسٹیٹیوشن. تو آپ کی جو بیس آپ کو پتا ہوگا نا کیا ہے کہ اس کے اوپر اب عمارت کھڑی کرنی ہے تو عمارت میں اپنے پلر کہاں پہ لگانے ہیں,
کتنے فلور بنانے ہیں، اس فلور پہلے پہ کیا ہوگا، دوسرے پہ کیا ہوگا، تیسرے پہ کیا ہوگا. یہ سمجھے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے ایک بیسک سٹرکچر ہے پاکستان کا، جو بتاتا ہے کہ یہ عمارت اس طرح کی ہوگی. اس کو یہ آپ کو عمارت بتا دیے کہ عمارت اس طرح کی ہوگی. پھر اس میں یہ کہا ہے کہ جو پاکستان ہوگا ایک وفاق کی علامت ہوگی. پاکستان وفاق کی فیڈریشن ہوگی. اور فیڈریشن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو اکائیاں ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے پروونس ہے، یہ یونٹ ہوتے ہیں، وہ جو ہیں وہ آزاد ہوں گے. پھر آگے اس پہ تھوڑی سی لمیٹیشن لگا دیے، اس حد تک جہاں تک اس کو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب ان کو فلی انڈیپینڈنٹ نہیں کیا ہے. جس طرح میں آپ کو بات بتاتا ہوں اگر کنفیوز نہ جائے. انہوں نے کہا اس کی جو اکائیاں ہوں گی، جو یونٹس ہوں گے، وہ آزاد ہوں گے، اور ان پہ تھوڑی سی لمیٹیشن یہ لگا دی کہ ان کی آزادی کا جو کانسیپٹ ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. مثال کے طور پہ کل کو ایک صوبہ کہہ رہے کہ ہم اپنی کرنسی جو ہے وہ ایشو کرنا چاہتے ہیں، they can't do that because کانسٹیٹیوشن یہ ان کو الاؤ نہیں کرتا. کل کو کوئی یہ پرومس یہ کہے کہ ہم اپنی آرمی بنانا چاہتے ہیں، وہ نہیں بنا سکتے. کل کو کوئی صوبہ یہ کہہ دے کہ ہم اپنا ڈیفنس زیادہ کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو آئین اجازت نہیں دیتا. یہ انہوں نے مل کے لوگوں نے کہا ہے، ہمارا ڈاکومنٹس ہے، اٹس دی ول آف دی پیپل. تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جو صوبے ہوں گے وہ آزاد ہوں گے. کس کس سبجیکٹ پہ آزاد ہوں گے وہ ہم نے ان کو بتا دیے کہ یہ سبجیکٹ ہوں گے، ان پہ آپ آزاد ہوں گے. یہ سبجیکٹ ہوں گے، ان پہ جو فیڈریشن ہے، جو مرکزی حکومت ہے، یہ مرکز ہے، وہ پاور ایکسرسائز کرے گا. تو وہ اس حد تک ان کو مکمل آزادی ہوگی جو ان کی آزادی آئین اور قانون میں دی گئی ہے. سر ایک کوشچن ہے، آپ نے بھی اس کو تشبیہ دی کہ آخر میں تو آپ لکھ لیں لاسٹ کوشچن، پھر اس طرح تسلسل خراب ہو جائے گا. اب جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں آپ دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ آپ گئے نا، سارے گئے یا کوئی نہیں بھی گیا وہاں پہ؟ یس، دیکھا ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو سب نے؟ جی. اب یہ مین جو جنرل ایونیو ہے اس پہ آپ جائیں نا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں. تو سب سے پہلے کون سی بلڈنگ آتی ہے؟ پہلے پارلیمنٹ بلڈنگ ہے، اس کے پیچھے پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، ٹھیک ہے، اس کے سائڈ پہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ درمیان میں بالکل جنرل ایونیو پہ جائیں، پہلے پارلیمنٹ آتی ہے، پھر اس کے پیچھے پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، ساتھ ہی پی ایم ہاؤس ہے. اب تھوڑا سا آپ اس طرف جائیں، پنڈی کی طرف سے، آگے کون سی عمارت ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان. آگے کیا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان. اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو کون سی بلڈنگ ہے جی؟ پی ایم سیکریٹریٹ، دا ایگزیکٹو، جہاں سے آپ کی جو ہے نا ایگزیکٹو کنٹرول ہوتی ہے. پی ایم ہاؤس جو ہوتا ہے وہ تو پرائم منسٹر کے گھر ہو گیا، رہنے کی جگہ ہے، لیکن جو ایگزیکٹو جو جتنے کام ہو رہے ہیں وہ پی ایم سیکریٹریٹ ہوتے ہیں. اب یہ کانسٹیٹیوشن کا بیسک کانسیپٹ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے کہ ایک فیڈریشن ہوگی جس کے اندر ایک پریزیڈنٹ ہوگا، ایک پارلیمنٹ ہوگی جس کو مجلس شورا کہتے ہیں. اب اس پارلیمنٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اندر ہی نیشنل اسمبلی ہے ایک والے، اور ایک سینٹ ہے. ٹھیک ہے، بائی کیمرل لیجسلیچر 1973. ٹھیک ہے، تو اگر سینٹ کب بنا ہے آپ کو پتا ہے؟ کون سی کانسٹیٹیوشن میں بنا ہے؟ ہاں، تو سینٹ پہلے نہیں تھا. سینٹ جو ہے وہ 1973 میں بائی کیمرل لیجسلیچر. ٹھیک ہے، اس کو کہا ہے کہ اب یہ سمجھ گئے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہوگی، پریزیڈنٹ ہوگا، پھر آگے جائیں گے تو جوڈیشری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹرائیکاٹمی آف دی پاور ہے، پارلیمنٹ اپنی پاور ایکسرسائز کرے گی، جو جوڈیشری ہے عدلیہ وہ اپنی پاور ایکسرسائز کرے گی. اس کے بعد آگے ایگزیکٹو اپنی پاور، پارلیمنٹ قانون بنائے گی. ٹھیک ہے، اب پارلیمنٹ جب قانون بنائے گی تو اس کو انٹرپریٹ کرے گا آپ کا سیکنڈ بلڈنگ جوڈیشری، اس کو انفورس کرے گا آپ کا تیسری بلڈنگ جو ہے ایگزیکٹو. ٹھیک ہے، امپلیمنٹ کرے گی ایگزیکٹو. تو یہ تین چیزیں آپ کو میرا ابھی نہیں بھولیں گے. جب آپ جاتے ہیں تو یہ تین جو ہے نا، اب اس کے اندر پھر آگے اب بلڈنگ کے اندر اب جاتے ہیں نا آپ، اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے متعلق ہے کہ ایم این اے کون ہوگا، سارا کانسٹیٹیوشن میں لکھا. لیکن جب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو آپ بالکل پورا آپ کو اپنی زبان میں سمجھ رہے ہیں. اب اس کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی، ڈسکوالیفیکیشن کیا ہے اس کی. ٹھیک ہے، آرٹیکل 62 63.
اب وہ اوتھ کس طرح لے گا؟ سب سے پہلے جو پارلیمنٹ ہے وہ کیا کام کرے گی، یہ سارے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھے ہوئے، اسپیکر الیکٹ ہوگا، پھر ڈپٹی اسپیکر ہوگا، پھر اس کے اندر دیکھیں ہماری یہ پارلیمنٹری فارم آف دا گورنمنٹ ہے. ایگزیکٹو جو ہے وہ کیبنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر، ٹھیک ہے، جو اس کے بعد پھر وزیر اعظم بنتا ہے، پھر کیبنٹ بنتی ہے. اس کی کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اس پارلیمنٹ کے اندر ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایم این اے سے منسٹر بنتے ہیں یا ایم این اے سے پرائم منسٹر بنتا ہے. وہ جب کیبنٹ ہوتی ہے اس کا رول جو ہے پارلیمنٹ سے ایگزیکٹو کی طرف چلا جاتا ہے. دے آر دا پیپل ہو امپلیمنٹ دا پالیسی، دے آر دا پیپل ہو امپلیمنٹ دا لا. وہ دے آر آنسر ایبل ٹو پارلیمنٹ، ٹھیک ہے. اس پارلیمنٹ کے اندر ایک ٹریجری ہو جاتی ہے، ایک اپوزیشن ہو جاتی ہے، جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اپوزیشن ہو جاتی ہے، ایک ٹریجری، جو لوگ اقتدار کے اندر ہوتے ہیں. وہ جو پوزیشن ہوتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں. ان کا کام ہے کہ وہ کرٹیسزم کریں یا گورنمنٹ کی جو پالیسی ہیں اگر پبلک انٹرسٹ میں نہ ہو تو وہ ان کو راستہ بتائیں کہ یہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. وہ کہ ہمارے حالات تھوڑے ٹھیک نہیں ہیں یا خراب ہیں، لیکن جو آئین کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ یہ اسی پارلیمنٹ کے اندر سینٹ ہے، اسی کے اندر پارلیمنٹ ہے. سینٹ اپر ہاؤس ہے، اور اس کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر پھر آگے فردر وہ میں آپ کو اس لیے زیادہ نہیں بتانا چاہوں گا، پھر اب بندہ تھوڑا سا آپ کنفیوز ہو جائیں گے، بور ہو جائیں گے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ پارلیمنٹ بل کس طرح آئے گا، پارلیمنٹ لیجسلیشن کس طرح کرے گی، بل پاس ہو کے سینٹ میں کس طرح جائے گا، سینٹ کے بعد بل پاس ہو کے پریزیڈنٹ کے پاس کس طرح جائے گا. پریزیڈنٹ جب اس کو سائن کر دے گا تو وہ ایکٹ بن جائے گا، ٹھیک ہے. اگر پریزیڈنٹ سائن نہیں کرتا اس کے اندر پروسیجر ہے کہ وہ واپس کرے گا بل، پھر دوبارہ جوائنٹ سیشن میں جائے گا. تو یہ پورا ایک پروسیس ہے. وہ ایک آپ کی ایک پلر آف دا جو اسٹیٹ ہے، جو پارلیمنٹ ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں. اس کا یہ کام قانون سازی کرنا، ٹھیک ہے. اور جب آپ نے وہ قانون سازی کیسے کرے گی، وہ اپنے لوگوں کے آپ نے جو میں آپ کو اس کے پیرامیٹرز پہلے جو فاؤنڈیشن بتائے کہ وہ ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر قانون آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ کہتے ہیں یہ سسٹم ٹھیک نہیں چل رہا ہے، اس کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے، ایکولیٹی نہیں ہے، بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر اگر کانسٹیٹیوشن کے کوئی ایشوز آ جاتے ہیں کہ آپ نے کوئی لا پاس کر لیا ہے تو وہ اگر لا کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، آپ اپنی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن دیتے ہیں، دوسرے کوئی ان کو ادھر جگہ راستہ ادھر سے وہ اس میں آپ پھر آپ جو جوڈیشری ہے وہ اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہو یہ اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا کوئی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے. ابھی اس طرح بھی یہ ان دنوں میں کرائسس کریٹ ہو گیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہر بندہ اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کر رہا ہے. تو فائنلی اٹ ول گو ٹو سپریم کورٹ کہ وہاں پہ اس کی انٹرپریٹیشن ہو، ٹھیک ہے. وہ آرٹیکل ہے آپ کو پتہ ہے 184(3) کے اندر اس کی جو ریلیکشن ہے، اور ہائی کورٹ کے 199 کے اندر کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرے کہ کیسا ہے. اب یہ پارلیمنٹ کا بیسیکلی آپ کو کام سمجھ آ گیا. پریزیڈنٹ کا کیا کام ہے، پریزیڈنٹ کا رول دیا گیا ہے. ان پارلیمانی ڈیموکریسی پریزیڈنٹ جو ہے نا آلویز انڈیپینڈنٹلی مطلب کوئی زیادہ اسٹرانگ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پابند ہوتا ہے ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر انڈر آرٹیکل 48، ٹھیک ہے. اس میں پھر وہ آگے پریزیڈنٹ جی جتنے آرٹیکل ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کی کوالیفکیشن کیا ہوگی، پریزیڈنٹ کی ایج کتنی ہوگی، ٹھیک ہے. اب پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکٹ کس طرح ہوگا، اس کو الیکٹورل کالج کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں وہ ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہیں کافی. آپ کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشن پہ اگر پورا پڑھیں تو بہت زیادہ ایک کورس ہے پورے سال. ایک لیکچر میں تو آپ کو اتنی سمجھ، آپ بیسک جو اس کا فنڈامنٹلز ہے وہ آپ سمجھیں. اس پہ پریزیڈنٹ کا لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ کس طرح الیکٹ ہوگا، اس کی ایج کیا ہوگی، اس کی پاور کیا ہوگی، وہ ایڈوائس کا پابند ہے نہیں ہے، جب وہ بل جاتا ہے تو واپس کرے گا تو کیا ہوگا، نہیں کرتا تو کیا ہوگا، سائن کرتا ہے نہیں کرتا، وہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اب پارلیمنٹ کا بھی رول آپ کو پتہ چل گیا کہ پارلیمنٹ نے کیا کرنا ہے، سینٹ نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد جو ایگزیکٹو ہوتی ہے اس نے لا کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، جو آپ کے منسٹر ہیں وہ نیچے. اب بیوروکریسی کا کانسٹیٹیوشن میں ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ لکھا ہے چوزن ریپرزینٹیٹو. اب فارم آف دا گورنمنٹ کیا ہے، گورنمنٹ کس طرح بنے گی، اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ رول آف بزنس بنائیں گے، کہ آپ نے سینٹ کے اندر رول آف بزنس ہے، سینٹ کے اندر کوئی پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں دیے گئے، ٹھیک ہے. جیسا آپ سب بیٹھے ہوئے تو ہم ایک رول آف بزنس بنا لیے کہ بھائی لیٹ نہیں آنا، اگر آئیں گے تو پورے اس نظام کو آپ ڈسٹرب کرتے جاتے ہیں. یہ ٹائم دے دیے کہ اتنے بجے کے بعد آپ نہیں آنا، تو یہ ہم نے اپنے ایک رولز بنا لیے، ٹھیک ہے. لا کے اندر ابھی نہیں دیا گیا کہ آپ 5
وجہ یہ ٹھیک ہم اپنے اس ہال کو اسموتھ رننگ کے لیے اپنے فائدے کے لیے ہم نے ایک رول بنا لیا. ان کے پھر رول آف بزنس بنتے ہیں سینٹ کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر, کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی کارروائی کس طرح ہوگی, اسپیکر کس طرح کنڈکٹ کرے گا, سینٹ کا چیئرمین کس طرح کنڈکٹ کرے گا, اگر سینٹ کا چیئرمین نہیں ہے تو کون پریزائڈ کرے گا, اسپیکر نہیں ہے تو کون ہوگا, ڈپٹی اسپیکر نہیں ہے تو پھر کون ہوگا. تو یہ ساری چیزیں بے شمار چیزیں ہیں وہ اس ہاؤس کو رن کرنے کے لیے چلتی ہیں. اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو کچھ جو گارنٹی دی گئی ہے اس کانسٹیٹیوشن کے اندر, وہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایسے رائٹس ہیں وہ آپ کو اسٹیٹ نے آپ کے جب کانٹریکٹ آپ نے کیا تو اس کے کانٹریکٹ میں لکھا گیا ہے کہ یہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ان کو کوئی بھی وائلیٹ نہیں کر سکتا. یہ آپ کے بنیادی حقوق ہیں جدھر بھی ہوں گے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, یا دنیا کے اندر بھی یہ کنسیپٹ ہے کہ جو آپ کے کانسٹیٹیوشن یا فنڈامنٹل رائٹ ہوتے ہیں وہ کسی کا وائلیٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. یہ آپ دیکھو اس جب رول آف جب فنڈامنٹل رائٹس ہیں نا, لیکن سرٹن فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں ان پہ سرٹن لمیٹیشن لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ لمیٹیشن بھی ایک سوسائٹی کو ریگولیٹ کرنے کی ہوتی ہے. کیوں کہتے ہیں مادر پدر آزاد تو پھر سوسائٹی نہیں چل سکتی. اس نے کہا ہے آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, لیکن خدا نہ خواستہ آپ کو ایسی مذہب کے بارے میں بات کر دیں جو سوسائٹی کے اندر ڈسکرپشن ڈال دے, کلیش ڈال دے, تو آپ نہیں کر سکتے. آپ پہ پابندی ہے کہ آپ مذہب کے بارے میں آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے اندر جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, آرٹیکل 19 ہے, 19 ہے, فریڈم آف جو ہے انفارمیشن ہے, اس پہ سرٹن لمیٹیشن ہے, وہ بھی لا کے مطابق. لا اس کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ کس طرح چیزیں جو ہے وہ آگے چلیں گی. جو فنڈامنٹل رائٹ ہے مثال کے طور پر کوئی آپ کو یہ بعد میں لگانا, بعد میں آپ کو کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کون سا پروفیشن چوائس کریں. میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ وکیل ہی بنیں. ٹھیک ہے, بھائی آپ ہوتے ہیں ایک گھر میں 4-5 بہن بھائی ہوتے ہیں, 2 دن ہوتے ہیں, تو ہر بندہ اپنا اپنا پروفیشن چوائس کرتا ہے. پیرنٹس یہ ہوتا ہے گائیڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کی اپنی مرضی ہے. یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے, یا آپ کہتے ہیں میں بزنس مین بنوں گا, میں ڈاکٹر بنوں گا, میں وکیل بنوں گا, میں پائلٹ بنوں گا, کچھ بھی دنیا کے اندر جو پروفیشن ہے وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن جو ہے فنڈامنٹل رائٹس ہے اس پہ پابندی نہیں ہے آپ کی. کوئی روک نہیں سکتا, کوئی عدالت, کوئی مطلب ایک دنیا قانون یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ کام نہ کریں. لیکن اس کے اندر جب آپ پروفیشن میں انٹر ہوتے ہیں, جس طرح ابھی انہوں نے کہا آپ بلیک ٹائی نہ پہنتے ہیں, وہ اس پھر پروفیشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے چیزیں بنتی ہیں, وہ اس پروفیشن کو چلانے کے لیے ہوتی ہیں. ان پہ آپ کو پابندی کرنی پڑتی ہے, کیونکہ اگر وہ کام نہ کریں تو پھر تو کچھ سوسائٹی کا آگے چلنا یا اس کا کوئی اسٹینڈرڈ یا اس کے ایس او پیز ہو اس کے بغیر نہیں چل سکتا. اسکول میں جاتے ہیں آپ کے اسکول کے ایس او پیز ہوتے ہیں, جدھر بھی آپ بار کونسل میں آئیں گے, ہم نے لیگل اینڈ بار پٹیشن کونسل ایکٹ بنایا ہوا ہے, اس کے رولز بنائے ہوئے ہیں. آپ کو لائسنس کس طرح دیں گے, آپ کی کوئی بار کونسل میں شکایت آ جاتی ہے کسی کلائنٹ کے ساتھ کچھ ایسی مس کنڈکٹ کر دیتے ہیں, تو پھر کیا آپ کے اوپر ہوگا. وہ پروفیشن کی چوائس میں کوئی پابندی نہیں ہے آپ. لیکن جب آپ نے پروفیشن چوائس کر لیا تو پھر جو اس پروفیشن کو لا ریگولیٹ کرے گا اس کی ریگولیشن کو آپ نے فالو کرنا ہے. اس کے رولز ہیں, اس کی ریگولیشن ہے, اس کا جو لا ہے اس کو فالو کرنا ہے. اب فنڈامنٹل رائٹ میں آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر انلسٹ کیے گئے ہیں. آرٹیکل 8 سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی لائف کا جو سب سے بڑا جو مطلب ہے آرٹیکل 9 ہے کہ آپ کی جو لائف ہے, ٹھیک ہے, آپ کو زندگی گزارنے کا حق ہے جس طرح آپ چاہیں. ٹھیک ہے, آپ کو اس میں پانی, بجلی, یہ سہولتیں ہونی چاہیے. اسٹیٹ کا کام ہے یہ آپ کو پرووائڈ کرے. آپ محنت کرتے ہیں, آپ ٹیکس دیتے ہیں تو آپ کا پرووائڈ. یہ الگ بات ہے, اس میں بہت زیادہ پرابلم ہے کہ آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں, اس کے اندر کیا ہے. پھر اس کے اندر آپ نے کہا کہ سوشل جسٹس ہونا چاہیے. ایک بندے کو زیادہ اپرچونیٹی مل رہی ہے, دوسرے کو کم مل رہی ہے. پاکستان کا ہی شہری ہے, اس کو برابر اپرچونیٹی ملنی چاہیے. پھر ایکسیس ٹو پلیس ہے کہ آپ کسی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہ ایک بندے پہ ریسٹرکشن لگا دیں دوسرے پہ. وہ ڈسکریمنیٹری ایٹیچیوڈ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. اس طرح آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو سب کے لیے فنڈامنٹل رائٹ ہے آپ کو ایکوالٹی کے پہ بیس ہے کہ آپ ایجوکیشن حاصل کریں. بنیادی جو تعلیم ہے وہ سب کا رائٹ ہے, وہ کسی کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اس کو پڑھاؤ اس کو نہ پڑھاؤ. اس طرح اگر آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں. فریڈم آف ایسوسیشن ہے, آپ کو ایسوسیشن بنانا چاہتے ہیں, اس طرح ہماری بعض ایسوسیشن بنی ہوئی ہیں ان کے اندر ٹریڈ ایسوسیشن جو بھی ہے وہ بھی آپ کے فنڈامنٹل رائٹ میں آتا ہے. اس میں آپ کو اگر اریسٹ کیا جاتا ہے
سیف گارڈ ٹو اریسٹ ہے، وہ بھی آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو اریسٹ کے دوران کا رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ، کوئی آپ پہ تشدد نہیں کر سکتا۔ پھر آپ پہ کوئی مقدمہ چلایا جاتا ہے تو فیئر ٹرائل کا آپ کا جو فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ فیئر ٹرائل آپ کو دی جائے گا، آپ کی بات سنی جائے گی، کوئی ایسا آرڈر نہیں پاس کیا جائے گا کہ جو آپ کے ایبسنس میں آپ کے خلاف کوئی ایسی بڑی آپ کو سزا دی، آپ کو سنے بغیر، آپ کو نوٹس کیے بغیر۔ اگر آپ کورٹ میں انٹر ہوں گے تو آپ کو چلے گا کہ آپ ایک پارٹی کا جب کیس آتا ہے تو دوسری کو نوٹس لازمی نہیں جاتا ہے، وہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ فیئر ٹرائل ہو، کہ آپ میرے پاس کوئی شکایت آتی ہے تو میں دونوں بندوں کو سنوں، جس کے خلاف ہے اور جس نے شکایت دی، تاکہ میں ایک انصاف کے کسی نتیجے پہ پہنچ سکوں کہ کس کے ساتھ زیادتی ہے کس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو فیئر ٹرائل جو ہے وہ بھی آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے لیبر، آپ مثال کے طور پہ ہر بندے کا ایک رائٹ ہے کہ مجھے کوئی فورس نہ کرے، اور مجھے کوئی فورس نہیں کر سکتا کہ آپ لیکچر دیں گے، آپ کو کوئی فورس نہیں کر سکتا کہ آپ یہ کام کریں، یہ آپ اس پروفیشن میں لازمی ہے، ٹھیک ہے، یا کسی لیبر کو آپ فورس نہیں کرتے، جس طرح یہ بٹھا پہ آپ دیتے ہیں مزدور ان کو باندھے دیں گے آپ اتنا، تو وہ جو فورس لیبر ہوتی ہے وہ بھی اگینسٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کو آپ نہیں سکتے۔ اس طرح جو آپ کی ڈگنیٹی ہے، آپ کی جو عزت ہوتی ہے، ہیومن ڈگنیٹی ہے، اس کو کوئی وائلیٹ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ آپ اپنا رائٹ ایکسرسائز کرنے کے لیے عدالتوں کا سہارا لیتے ہیں، عدالتوں کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، یا جو ریٹس ہوتی ہیں وہ آپ فائل کرتے ہیں۔ وہ یہ سرٹن فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ وہ آپ پراپرٹی خریدنے چاہتے ہیں، پراپرٹی کا بھی آپ کو رائٹ ہے، کوئی بندہ آپ کو منع نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو جہاں بھی آپ چاہیں کسی پاکستان کے کونے میں آپ گھر خرید سکتے ہیں، یا جس قسم کی آپ پراپرٹی، اگر آپ کا باقی چیزیں پوری ہیں وہ آپ رائٹ ٹو پراپرٹی بھی آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ یہ 28 تک ہیں، وہ آپ رائٹ دیکھ لیں۔ اس میں پھر ڈسکرمنیشن میں یہ ہے کہ آپ کو ایجوکیشن کے جتنے رائٹس ہیں اس میں مینشن، تو بیسک جو ہے کانسٹیٹیوشن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ چیزیں یہ رائٹس ہیں۔ اس کے آگے اب اس میں بے شمار چیزیں ہیں، پرنسپل آف پالیسی ہے، آپ کو جو انصاف ہے وہ سستا ملنا چاہیے، ایٹ ڈور اسٹیپ ملنا چاہیے، وہ تمہیں نہیں ملتا۔ مطلب جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے وہ اس کی جو پریکٹیکلی چیزیں ہیں وہ ہمیں اس میں بہت سارا ابھی تک ڈیفیشنسی ہے جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اب اسٹیٹ کہتی ہے ہمارے پاس فائنانس نہیں ہے یا یہ چیزیں نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹر لیونگ ہمیں دیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ ٹیکس دیں ہمیں، ہم کہتے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں ہمیں پھر بھی نہیں ملتا۔ یہ جو مسئلے مسائل ہیں یہ تو پوری دنیا کے اندر چلتے رہتے ہیں، چلتے رہیں گے، لیکن جو بیسک آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا آپ کو پتا ہو کہ یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور یہ کنسٹیٹیوشن، اور یہ کنسٹیٹیوشن جو ہے آپ پریکٹس کریں گے، جو آپ آگے چلیں گے 5-10 سال کے بعد جب آپ کی پریکٹس اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ کو کہیں گے CPC CRPC ایویڈنس ہے، یہ ہے وہ ہے ٹارٹس ہے، تو کنسٹیٹیوشن تھوڑا سا نا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو اس میں کوئی کام کے بھی نہیں ہے، لیکن جب ہائی کورٹ اور جب سپریم کورٹ میں جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں، اب سپریم کورٹ کے اندر ٹرائل تو نہیں ہوتا، ہائی کورٹ کے اندر بھی ٹرائل نہیں ہوتا، وہ صرف کورٹس دیکھتی ہیں کہ نیچے والی کورٹ نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، ایویڈنس جس طرح میں کہا فیئر ٹرائل ہے، تو آپ کو اگر ایویڈنس، تو میں آپ کو ریٹ کی قسمیں نہیں بتا رہا، پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ کون سی ریٹ ہے، جب وہ ہائی کورٹ کے لائسنس کے لیں گے تو پھر آپ کو بتا دیں گے۔ جب اب آپ نیچے والی جو کورٹس کی اوپر والی کورٹس دیکھتی ہیں کہ آپ کے ساتھ جو انصاف ہوا ہے نیچے وہ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ ان کو کانسٹیٹیوشن کے اندر دیا ہے کہ آپ وہ فنڈامنٹل رائٹ کی گارنٹر ہے، وہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹ کی حفاظت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کا فنڈامنٹل رائٹ، کوئی ایگزیکٹو، کوئی بندہ جو اسٹیٹ مشینری والا ہے وائلیٹ کرتا ہے، تو آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ پھر کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کے مطابق مجھے ٹریٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ وکیل بنتے ہیں، آپ کو لائسنس نہیں ملتا، تو ظاہر آپ کیا کریں، پہلے آپ اپلیکیشن دیں گے کہ یہ میرے ساتھ کیوں زیادتی ہو گئی، الٹیمیٹلی پھر آپ کوئی عدالت کا دروازہ کھٹکائیں گے کہ یہ تو میں تو ڈلیوری بھی کر لی ہے، میری چیزیں بھی پوری ہیں، تو میرے ساتھ کیوں زیادتی ہو گئی۔ اس طرح جو بھی آپ کے فنڈامنٹل رائٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو کورٹس جو ہیں، وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہیں وہ دیتی ہیں۔ کوئی ایسا پھر پبلک کا ایشو ہوتا ہے، پبلک انٹرسٹ کا، وہ بھی آپ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں کہ یہ پبلک ایٹ لارج میں جو ہے یہ چیزیں ہیں، اس پہ ہمیں ریلیف ملنا چاہیے۔ تو یہ بیسک میں نے آپ کو بتا دی، اب اس میں میں زیادہ مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، پھر آپ کنفیوز ہوئے، لیکن کانسٹیٹیوشن کے اندر پورے پاکستان کے اندر جس طرح ہوتا ہے، اس کا فائنانس کہاں سے آئے گا، پیسہ خرچ کس طرح ہوگا، اس کا آڈٹ کون کرے گا، آڈیٹر جنرل آف پاکستان، اور اس کے اندر پھر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بنتی ہیں، لا کس طرح بنے گا، کمیٹی کس طرح بنے گی، پھر آگے مزید بہت زیادہ جو ہے نا پیچیدگیاں ہیں جو ابھی آپ کو نہیں چاہیے، نہیں آپ کو اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس میں
جوڈیشری کا رول آتا ہے کہ ججز کس طرح اپوائنٹ ہوں گے, کمیشن کس طرح بنتا ہے, نامینیشن کس طرح جاتی ہے, پھر اس میں جو انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل باڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے ایکسکیوز می, وہ الیکشن کس طرح کنڈکٹ کرے گا, الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ کس طرح ہوگی, ان کے پاس کون سے اختیار ہوں گے. پھر اس طرح کے جو ہمارے عسکری ادارے ہیں جو آرم فورسز ہے اس کے بارے میں چیپٹر ہے کہ ان کا کیا رول ہوگا, کس کی مدد ہوں گی, ان کا کیا کام ہے کیا نہیں ہے. تو کانسٹیٹیوشن کے اندر جتنا بھی آپ کا بیسک اسٹرکچر ہے نا وہ دیا گیا ہے کہ آپ نے ملک کو کس طرح چلانا ہے. اب پڑھیں ضرور, انگلش میں پڑھتے ہیں, اردو میں پڑھتے ہیں, تو موٹی موٹی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ایز اے وکیل جو ہے نا وہ آئین کی لازم پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ جتنے بھی لا اوریجنیٹ کر رہے ہیں نا وہ کانسٹیٹیوشن صحیح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسک جو اسٹرکچر ہے کسی ملک کو چلانے کا وہ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کے بغیر تو ابھی کراچی سے کریٹ ہو گیا تھوڑا سا, تو کانسٹیٹیوشن میں اس کا اگر حل نہیں ہوا تو ہم پھر انٹرپریٹیشن کے لیے کورٹ میں جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر کوئی اس کو مس یوز کرتا ہے یا اپنی پاور جو ہے ایکسرسائز کرتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا پھر کورٹ اس کی انٹرپریٹیشن کرتی ہیں کہ کس طرح کی ہے. تو اب میں آئی ایم اوپن ٹو کوشچنس, جس کے ذہن میں جو کوشچن آتا ہے جو کچھ جی بتائیں, نام بتا دیں, کھڑے ہو کے بتائیں کوشچن. جی میرا نام جری حیدر ہے. فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو کچھ ایسے رائٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر سٹیزن کو یہ رائٹ مہیا ہے, اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہر پرسن کو یہ رائٹ مہیا ہے. اور انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ سٹیزن کا مطلب وہ ہے جو لا کے انڈر سٹیزن ہے, پاکستانی سٹیزن شپ ایکٹ کے اندر ہے. اور پرسن میں انہوں نے انکلوڈ کیا ہے کارپوریٹ باڈی کارپوریٹس کو, کمپنیز کو. اس طرح مجھے جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 18 جو ہے رائٹ ٹو ٹریڈ, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ رائٹ سٹیزن کو ملنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی نیچرل پرسن کو ملنا ہے جو سٹیزن ہے انڈر دا لا آف پاکستان. لیکن آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں کمپنیز آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارا یہ رائٹ ہے, رائٹ ٹو ٹریڈ فلانا جو ہے ہمیں روک رہا ہے یا جو بھی, اور کورٹس بالکل بھی ہیزیٹیٹ نہیں کرتی, وہ کہتی ہیں ہاں آپ کا رائٹ ہے کو کہ آپ سٹیزن ہیں. تو کیا کانسٹیٹیوشن کے مطابق کمپنی سٹیزن ہیں یا نہیں؟ آپ کھڑے ہی ہوتے ہیں نا, بیٹھے یہ بتائیں کہ کمپنی کس طرح بنتی ہے. کمپنی انکارپوریٹ ہوتی ہے وہ پاکستان کے لاز کے اندر. ٹھیک ہے, کس طرح بتائیں ذرا جتنا آپ کو پتہ ہے. سی سی پی میں رجسٹریشن اور اس کے آرٹیکلز اور میمورینڈم آف ایسوسیشن جمع ہوتے ہیں, اس کے جو بھی آفیسرز ہیں نامنیٹ ہوتے ہیں. تو who are the directors in the company? نیچرل. آپ پرسن ہی تو کمپنی بنائیں گے نا, کمپنی بغیر پرسن نکال دیں تو کمپنی کوئی ایسی اینٹی ہے اس کے اندر کوئی بندہ کام نہ کرتا ہو یا بندہ اون نہ کرتا ہو کمپنی. بٹ کمپنی تو کوئی بھی بنا سکتا ہے نا, پاکستان کا بندہ ہو, سٹیزن ہو یا نہیں. میں نے آپ کو بتایا ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کو بیسک اسٹرکچر دیتا ہے, اس کے آگے پھر آپ کو جو ڈیلیگیشن آف لاز ہے وہ آپ کو ملتے ہیں. اب ایکویلٹی آپ کو بتایا ہے, آپ تو یہ نہیں کہ ایک بندے کے ساتھ آپ یہ کام کریں اور کمپنی کے ساتھ دوسرا کریں. کمپنی کنسسٹ آف دا پرسن ہو رن دا کمپنی. وہ تو انہیں آپ کو ایک ریگولیشن کے لیے آپ نے کمپنی بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے بزنس ریگولیٹ کرنا ہے, تو ایز اے انڈیویجول آپ نہیں کر سکتے. تو آپ کو کچھ پابندی تو نہیں کہ آپ کمپنی بنائیں. ٹھیک ہے, وہ آپ پارٹنرشپ بھی بنا سکتے ہیں, وہ آپ ایسوسیشن آف پرسن بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ مطلب اس کے اندر تو رجسٹریشن کی جتنی فارم ہے اس کے اندر آپ رجسٹر کر سکتے ہیں. تو کمپنی جو ہے نا, دیکھیں ایک کمپنی کام کرتی ہے دوسری کو نہیں کر رہے تھا, تو اس کے جو ڈائریکٹرز ہیں بیسیکلی پروفٹ تو ان کو جا رہا ہے. بٹ لا ہمیں کہتا ہے کہ کمپنی ڈسٹنکٹ پرسن ہے. نہیں, ڈسٹنکٹ پرسن وہ ہے, جورسٹک پرسن ہے. جی, کمپنی کین سو اینڈ بی سوڈ. وہ آگے میں وہ دیکھیں نا, آپ جب آپ کوئی چیز اپلائی کریں گے نا فنڈامنٹل رائٹ پہ, اس کا پروسیجر کہاں سے اڈاپٹ کریں گے, یہ بولے فنڈامنٹل رائٹس کو آپ جب انفورس کرنے کے لیے جائیں گے تو پروسیجر کہاں سے اڈاپٹ کریں گے آپ؟ کون سا لا؟ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر کون سا لا بتائیں نا, کھل کر بتائیں, نہیں پتا بتا دیں. آرٹیکل 18 نہیں, آرٹیکل 18 نہیں, وہ آپ دیکھیں نا پروسیجر. اب جب آپ سی پی سی ہوگا نا, جی جی ٹھیک ہے, کوئی کسی قانون کے تحت ہی جائیں گے. جی جی, مثال کے طور پر آپ کا ڈرگس کا کوئی لا آپ کو فنڈامنٹل رائٹ کے اندر وائلیٹ ہوتا ہے, تو آپ ریٹ کریں گے تو ڈرگس لا کے تحت انہوں کہیں گے یہ والے لا جو ہیں یہ ہماری وائلیشن ہو گئی ہے, یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی پوزیشن ہے, اس کو آپ نے کمپنی بنانے کی اجازت دے دی ہے, مجھے نہیں دے رہے, اس پہ یہ ریسٹرکشن لگا دی ہے تو مجھ پہ یہ لگا رہے ہیں. وہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹ ہے. فریڈم آف ایسوسیشن بھی ہے, فریڈم آف بزنس بھی ہے. تو بزنس کے اندر جو ہے
وہ آپ کو کوئی ڈسکریمنیٹ نہ کرے، وہ آپ کا ڈیفرنٹ. ابھی یہ آپ کہیں جی میں 100 روپے پروفٹ کما رہا ہوں، یہ 10 لاکھ کما رہا ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہو سکتا ہے آپ سے 20 کا ایک وکیل کی پریکٹس چل جاتی ہے، دوسرے کی نہیں اس چلتی. کا مطلب ہے کانٹیکٹ اسپیسیفک ہے اور لا کے حساب. جی جی بالکل. جی سر عبداللہ میرا نام. آپ نے شروع میں ایک مثال دی کہ ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، بڑی انٹرسٹنگ مثال تھی. اس میں سر تھوڑا سا یہ الیبریٹ کریں گے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 2 پارٹیز ہوتی ہیں، تو پیپل آف دیٹ کانسٹیٹوئنسی وہ تو ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز. تو اس ارینجمنٹ میں اسٹیٹ کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے؟ اسٹیٹ کو جو بندے الیکٹ ہو جاتے ہیں نا، اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا، اسٹیٹ کو جو بندے الیکٹ ہو جاتے ہیں، جس طرح ایک ایم این اے ہے، جب ایم این اے ہے تو اس کا اسٹیٹس ڈفرنٹ ہوتا ہے، از اے ممبر آف دا پارلیمنٹ. جب وہ اپنا اسٹیٹس منسٹر بن جاتا ہے تو اس کا اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، یو بیکم دا ایگزیکٹو. آپ وکیل ہیں تو آپ کا اسٹیٹس ڈفرنٹ ہے، جب جج بن جائیں گے تو آپ کا اسٹیٹس ڈفرنٹ. ٹھیک ہے. ایز اے لائر یو آر ریپرزینٹنگ دا لیگل پروفیشن. ہوتا تو وہ جج بھی وکیل ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری میں اور آپ کی ذمہ داری میں فرق ہو جاتا ہے. یو آر ریپرزینٹنگ دا کلائنٹ، ہی کی ناٹ ریپرزینٹ دا کلائنٹ. ٹھیک ہے. تو اسٹیٹ کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ از اے اسٹیٹ. ٹھیک ہے. جو آپ کو تکلیف ہوگی تو آپ اسٹیٹ کے، اب جو پولیس ہے، جو آپ کی جو ایگزیکٹو ہے، وہ ساری اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے. اسٹیٹ کی ڈیفینیشن جو بھی باڈی آپ پہ ٹیکس امپوز کر سکتی ہے وہ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن میں آتی ہے. اب آپ کہیں جی میں تو اپنا کام کرتا ہوں، میں کیوں ٹیکس دوں آپ کو؟ جو آفیسر اپوائنٹ ہو جائے گا انڈر دا لا، ہی بیکم دا اسٹیٹ. ٹھیک ہے. سر اس میں جس طرح آئی ایم دا ایڈوکیٹ جنرل، آئی ایم ریپرزینٹنگ دا اسٹیٹ، آئی کین ناٹ جو ہے گو اگینسٹ دا اسٹیٹ. اب میں کرمنل کیس جو ہے وہ نہیں کر سکتا بیکاز آئی ہیو چوزن یا آئی ہیو چوائس ٹو بیکم دا ایڈوکیٹ جنرل. ٹھیک ہے. سر ود یور پرمیشن تھوڑا سا وہ تھیوریٹیکل ہو رہا ہے تھوڑا، آلدو اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کچھ نہیں ہے، لیکن کلیئرٹی کے لیے تو یہ جیسا ایک نارمل کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں دونوں پارٹیز دے گیٹ ٹو نیگوشیٹ. تو یہاں تو یہ ہے کہ پہلے آپ اسٹیٹ کے لیے لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں جو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اینڈ دین دے ڈیسائڈ. تو اٹس ناٹ یعنی بالکل ایگزیکٹلی ایک کانٹریکٹ کی طرح نہیں ہے، سلائٹلی ڈفرینٹ. نہیں دیکھیں جب 1973 میں لوگ آئے، ٹھیک ہے، ایم ایل اے بن، کانسٹیٹیوشن نہیں آپ کے پاس، یا ابھی آپ مثال کے طور پہ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کس طرح امینڈ کریں گے؟ جب آپ کنسنسس ڈیولپ ہوگا تو امینڈمنٹ کریں گے. میجارٹی ڈیموکریسی کے اندر یہ ہے کہ جو میجارٹی ہوگی اسی کی ول پریویل کرے گی، مائنارٹی کی تو نہیں کرے گی. آپ 70 80 90 یا 200 ایم ایل ایز ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لا جو ہے یہ اگینسٹ ہے، وہ اس کو چینج کر سکتے ہیں. اب اسٹیٹ اس پہ ریزسٹنس نہیں پیدا کر سکتی، کیونکہ ڈیموکریسی کے اندر آپ جب زیادہ بندے کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے لیے یہ قانون بنا ہے، وہ قانون جو ہے آپ کو کانسٹیٹیوشن کا اجازت دیتے ہیں، آپ نے خود فریم کیا. یہ کنسنسس ڈاکومنٹ تھا. مثال کے طور پر آپ سارے بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کی اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، یا اس رو کی اوپینین ڈفرینٹ ہے، اس کی. اب ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک چیز یہاں سے ریزولوشن پاس کرنا ہے. جب ریزولوشن پاس ہو جائے گی تو پھر پورے حال پہ بانٹنے گے، جو انہوں نے نہیں بھی دیا ان پہ بانٹنے گے. وہ آپ کو لا بتاتا ہے کہ یہ آپ کی ریزولوشن جو ہے وہ ایز اے ہول ہوگی ریزولوشن. although they are minority, they are not part of that, but the resolution is binding on all the people. So elected representatives are negotiating on the behalf of the people. People, of course, because وہ تو انہوں نے آپ کے بھی آپ ایک چاہتے ہیں جی ہمیں یہ لا میجارٹی کی بات ہے نا. اب ایک سنگل بندہ تو لا نہیں مینٹ کرا سکتا. وہ تو ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو ول بی کاؤنٹڈ ایز اے ووٹر. جس کے پاس جتنی میجارٹی ہوتی ہے وہی پرویل کرتی ہے. ہاں اگر میجارٹی دیکھیں اس کے اندر ایک فنڈامنٹل یہ بھی ہے اب بیٹھ کہ کوئی ایسا قانون جو میجارٹی نہیں پاس کر سکتی جو اسلام کے اصولوں کے خلاف. ٹھیک ہے. اب پارلیمنٹ کے جو ہے کل کو کہے جی اس کو کسی کا یہ چینج کر دو یا کوئی ایسا قانون, یہ بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے. یہ ہم نے کنسنسس ڈاکومنٹ بنایا ہوا ہے پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن کے. آپ پارلیمنٹ جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ کوئی لا نہیں بنا سکتی جو آپ کو فنڈامنٹل رائٹ نے بتائیں. کل کو پارلیمنٹ یہ قانون بنایا جی کہ پاکستان کے اندر کسی کو بھی پروفیشن کی اجازت نہیں ہے تو یہ لا نہیں بن سکتا. اس کو انشور کون کرے گا سر؟ کورٹ انشور کریں گے. اف دا پارلیمنٹ پاس اے لا تو یہ پارلیمنٹ پاس کرے گی, کورٹ اسٹرک ڈاؤن کر دے گی. اسلامک پرنسپلس کو بھی کورٹ انشور کرے گی. کورٹ انشور کرے گی. وہ فنڈامنٹل ہے نا, کوئی ایسا لا پاس کر دیں تو کورٹ, جب کو بتایا نا کہ انٹرپریٹیشن کورٹ نے کرنی ہے. اس کے علاوہ بھی کئی لا, جب روزانہ چیلنج ہوتے ہیں جی یہ اب اس میں ہو گیا یہ پریزیڈنشیل ریفرنس میں کو, تو اس کے آگے میں زیادہ نہیں. اب سپریم کورٹ کے اندر اس کی جورسڈکشن ہے, کوئی اوریجنل جورسڈکشن ہے, کوئی اس کی اپیلیٹ جورسڈکشن ہے, کوئی ایڈوائزری جورسڈکشن ہے. وہ ڈیٹیل میں ابھی کو آپ کو چاہیے نہیں, پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے. تو وہ اگر کوئی ایسا لا
پارلیمنٹ پاس کرتی ہے, پارلیمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس ہوتا. یہ دیکھو ٹرائکاٹمی آف دا پاور کا کانسیپٹ یہ ہے, چیک اینڈ بیلنس ہے. پارلیمنٹ کا کام ہے لا بنانا, پہلے بتایا آپ کو, اور جوڈیشری کا کام ہے اس کو انٹرپریٹ کرنا. انٹرپریٹ کرنے کا کوئی غلط لا نہ بن جائے. اگر غلط لا بن گئے وہ جج دیکھتے ہیں کہ جی اس کے سپریم کورٹ کے جج بیٹھے ہوتے ہیں یا ہائی کورٹ کے, کہ جی لا جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے, لا جو ہے وہ جو پرنسپل آف اسلام ہے ان کے اگینسٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ لا یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ایک سوسائٹی کو جو مائنارٹی کے اگینسٹ کوئی آپ لا بنا دیتے ہیں. کل ایک پارلیمنٹ لا پاس کرتی ہے جی کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی مائنارٹی یہاں سے چلے جائیں, دے کانٹ ڈو دیٹ, کیونکہ وہ مائنارٹی کے اگینسٹ اس طرح کا لا فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ نہیں بنا سکتے. ان کو رہنے کی اجازت ہے. انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے, وہ دے آر پارٹی ٹو دا اسٹیٹ. جی My name is Hana Akbar and آپ یہ جو کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں this is Hobbes theory of social contract. اگر آپ جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس پڑھیں اس میں یہ ہے کہ جو the people and the state they get into a contract, اس میں ان کے جو right to life and right to property جو ہے وہ انشور ہو جاتی ہے, اور جو common personal interest وہ give up کر کے common interest کے اوپر وہ کرتے ہیں. So sir اس میں جو social contract ہے اس میں they say the constitution is the supreme law of the land, اور اس میں جو پاور ہے it basically still belongs to the people of whatever state, let's say Pakistan. So if the people are making the constitution or getting into the contract, the power still lies within the people. So don't you think the constitution of Pakistan میں یہ ایک چیز I think missed out ہے, جس میں clearly it doesn't state کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے پاس power lie کرتی ہے and they should have a right to public referendum on major social issues. تو ریفرینڈم کے آرٹیکل اس میں لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں. پریزیڈنٹ لیکن پھر بھی there's like a huge question when they talk about the parliament or the constitution. پھر بھی there's a thing the person who are in parliament, people are the person who are in parliament, اب بیٹھ جائیں, the person who are in parliament who are representing you. میں نے سب سے پہلے فرسٹ آیا ہے the power will be exercised by the chosen representative of the people. If you elect the people, it's a matter of majority. ڈیموکریسی ہے نا, ڈیموکریسی کے اندر آپ ایک بندہ کا کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں مجھے ایک لا پسند نہیں ہے لیکن کورٹ نے بنایا ہوا ہے, وہ آپ ایک نہیں کر سکتے. آپ کے جو میجارٹیز پارلیمنٹ کے اندر جو میجارٹی ہے وہ لا کو چینج کر سکتی. کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے نا, اگر 2/3 میجارٹی لائیں گے تو آپ کانسٹیٹیوشن کو بھی امینڈ کر سکتے ہیں. یہ کوئی اتنی یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو چینج کیا جا سکتا. اس کو چینج کیا جا سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ سوشل کانٹریکٹ میں تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں اگر وہ آپ کے لیے کام نہیں کر رہے تو آپ ان کو اوور تھرو بھی کر سکتے ہیں. They are supposed to work for you نا, اگر آپ کی میجارٹی کا they are supposed for you can enforce him نا, کہ اب آپ اس کا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 سال کے بعد ہی کر سکتے ہیں ٹو دا پاور آف دا ووٹ. درمیان میں تو آپ اگر آپ نے ایم این اے بنا دیا ہے, اگر آپ کے وہ مثال کے طور پر پرسن آپ کے لیے دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں میرا ایک کام ہے وہ نہیں کرتا, تو آپ اس کو کس طرح تھرو کرو. سر ٹھیک ہے, لیکن روسو کی بھی ایک تھیوری ہے کہ آپ 5 سال کے بیچ میں بھی ہے جو ایک وہ کر سکتے ہیں ان کے, وہ تو پھر آپ کو لا کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنا پڑے گا نا. ڈونٹ یو تھنک کانسٹیٹیوشن میں یہ ہونا چاہیے؟ نہیں, یہ تو پھر میجارٹی آف دا پارلیمنٹ اگر وہ کہے جی کہ ایک ایم این اے جو ہے پھر وہ ول ڈٹرمن کہ وہ آدھے لوگ کہیں جی کام صحیح کر رہا ہے تو دوسرے کہیں جی کام ٹھیک نہیں کر رہا. وہ میں آپ کو کہا ہے کہ اگر اس پورشن نے ریزولوشن میں ووٹ نہیں دیا وہ تو ریزولوشن کو پسند ہی نہیں کرتے, لیکن ان کی جو میجارٹی ہے دو اس طرف جو بیٹھے ہوئے یہ والے رو والے ان کی بات چلے, آپ تو پسند نہیں کر رہے, یہ والے رو والے کہتے ہیں جی وی ڈونٹ لائک دس ریزولوشن, وی آر ناٹ پارٹ آف دس ریزولوشن, وی آر ناٹ پارٹ آف دس ووٹ ٹو ریزولوشن. لیکن کام کن پہ چلے گا. جتنی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی ہیں ان کے اندر میجارٹی کا ہی کام چلتا ہے. مائنارٹی اب ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے یا ابھی جو اپنا جو بائیڈن ہے, اب اپوزیشن تو نہیں اس کو چاہتی, لیکن دے آر باؤنڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن. آپ کو لا پسند ہے, بعض لوگوں کو لا پسند ہوتا ہے, بعض کو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب آپ کو گرین ٹائی ہو سکتا ہے نہ پسند ہو. نہیں میں ویسے I'm just quoting example. تو اب آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں جی نہیں آپ یہ پہن کے آئے, ٹھیک ہے, جو آپ وکیل بنتے ہیں آپ کو ہو سکتا ہے بلیک ٹائی نہ پسند ہو, پر اس پارٹ آف یونیفارم وہ آپ کو پہننی پڑتی ہے. اگر آپ کو ایک بندہ نہیں پسند ہے لیکن جو اب آپ نے ایم این اے الیکٹ کر دیا ہے, یا مثال کے طور پر آپ کو پسند نہیں ہے, اگلی دفعہ دوبارہ الیکٹ ہو جائے گا, پھر کیا کریں گے آپ, کیونکہ میجارٹی لوگ اس کو چاہتے ہیں. تو میجارٹی از دا اتھارٹی. میجارٹی ڈیموکریسی کے اندر جو میجارٹی وہی فیصلہ کرتے, اس کے ساتھ ہی پھر آپ کو چلنا پڑتا. سر پرفارمنس اور کانڈکٹ پہ امپیچمنٹ کے اور ڈسکوالیفیکیشن کی پروویژنز ہیں. امپیچمنٹ دیکھیں نا وہ تو پریزیڈنٹ کی ہو سکتی ہے, اور ممبرس کی بھی جو الیکٹڈ ممبرز ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی بھی نہیں, ڈسکوالیفیکیشن از سم تھنگ ڈفرینٹ اینڈ امپیچمنٹ از ڈفرینٹ اینڈ ڈسکوالیفیکیشن از ڈفرینٹ. ڈسکوالیفیکیشن یہ ہے یو کین ناٹ کوالیفائی ٹو بی دا ممبر. ایک ممبر کنویکٹ ہو جاتا ہے نا, کنویکٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا مرڈر کر دیتا ہے, یا اس کے اندر کوئی چارج ایسا لگ جاتا ہے
کہ وہ کنوکٹ ہو گیا تو پھر ہی کین ناٹ بیکم دا ممبر. وہ تو میرا آپ کو بتائیں جتنے آپ جائیں گے ڈسکوالیفیکیشن ہے, کوالیفیکیشن ہے, اوتھ کس طرح لے گی آپ, کہ وہ اسکیجول کے اندر جو اس نے اوتھ لیا اس کو کنفرم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اس کے اوپر چل رہا ہے یا نہیں. وائل ہولڈنگ آفس یعنی جب وہ ایم این اے ہے یا ایم پی اے ہے یا سینیٹر ہے, ہی کین بی ڈسکوالیفائڈ. ہی کین بی ڈسکوالیفائڈ انڈر اے لیگل اوبلیگیشن. لیکن آپ کہیں ہم ووٹ کی طاقت سے ڈسکوالیفائی کر لیں گے, وہ یو کانٹ ڈو دیٹ بیکاز اس کے پاس مینڈیٹ ہے انڈر دا کنسٹیٹیوشن فار 5 years. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ دیتے ہوئے لوگ they don't think کہ we're stuck with him for 5 years. yeah, They don't think that. They that's think it. ہماری family سے ووٹ You آ can رہے ہیں, ہم reduce اسی کو you ووٹ can دیں. reduce the tenure of the people. ابھی تو constitution میں گارنٹی دیتا ہے 5 years کی. ٹھیک ہے, we can reduce the tenure of the national assembly or the provincial assembly for 3 years. ایسی بھی اسٹیٹ ہوتی ہے ان کے پاس 4 years ہوتا ہے, یا پریزیڈنٹ جو ہے وہ کنسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ تو پارلیمنٹ کر سکتی ہے, ایک بندہ یا 2 بندے یا 4 بندے نہیں کر سکتے. اینی ادر کوشچن؟ جی سر میرا نام مشہود ہے اور مجھے یہ کنسٹیٹیوشن کی ابھی تک سمجھ یہ نہیں آئی کہ وہ آپ کو آنی بھی نہیں ہے. یہ اسلامی ہے یا مطلب ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے یہاں پر, تو ڈیموکریسی کے اندر تو ویل آف پیپل ہوتا ہے جو لوگ چاہیں جو گے. 65 سال کا جج جو ہے سپریم کورٹ کے ریٹائر ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے. جس لیول کے اوپر کانسٹیٹیوشن آپ تو بھی کنفیوز ہے انٹرویو نہیں ہوئے پر میں چلوں. جی بتائیں. یہی تو کنفیوژن ہے نا کہ ایک طرف کنسٹیٹیوشن خود کہتا ہے کہ ویل آف پیپل کہہ دیتے تو کافی تھا اور اسی پہ چلنا چاہیے تھا. دوسری طرف کہتے ہیں کہ جو لا اسلام کے اگینسٹ ہوگا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں تو چل ہی نہیں سکتی. ویل آف پیپل تو جو مرضی چاہے تو وہ قانون بننا چاہیے. اب آپ نے درمیان میں یہ بھی کہہ دیا کہ اسلام کے خلاف قانون ہوگا تو وہ نہیں ایکسیپٹیبل, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھو نا, آپ نے بیٹھے نا آپ ویل آف پیپل یہ ہے کہ آپ ہم نے یہ 1 بجے شروع کیا, آپ کہیں میں 2 بجے جاؤں گا, میری مرضی, یو کین ناٹ ڈو دیٹ. آپ کی جو ول ہے وہ سبجیکٹ ٹو دا کنسٹیٹیوشن ہے, سبجیکٹ پھر تو آپ سوسائٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتی آپ اس کو اگر کسی سبجیکٹ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشن یا آئین کے مطابق نہ بنائیں. ول آف دا پیپل وہ جو پیرامیٹرز ہیں نا ان کے اندر ہی ول آف دا پیپل میجورٹی آف دا پیپل. میں نے کہا نا ہو سکتا ہے آپ کی مرضی لیکچر اٹینڈ کرنے کی نہ ہو, آپ کو کوئی اور کام. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی ول تو ہو سکتی ہے لیکن یہ اصول نہیں کہہ سکتا کہ جس کی مرضی جس کو بتائے. یہ تو یہاں پہ آپ کلاس نہیں کنڈکٹ کر سکتے, آپ ملک کس طرح چل سکتا ہے, ایک سسٹم کس طرح چل سکتا ہے, اس کے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہی آپ کہہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی مرضی نہ ہو سکتا ہے کوئی لا پرسنلی نہ پسند کرتے ہو سکتا ہے میں پریزیڈنٹ علی صاحب کو نہ پسند کرتا ہوں لیکن ہی از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. آئی ہیو مجبوری ہے نا, بہت آئینی پریزیڈنٹ ہے, اس کو اب ہو سکتا ہے اپوزٹ پارٹی نہیں چاہتی پریزیڈنٹ, لیکن وہ پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے, اس کو اوور تھرو نہیں کر سکتے انلیس دا کنسٹیٹیوشن کے اندر جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے. ورنہ تو صبح ہی کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب آپ پریزیڈنٹ ہاؤس نہ آئے گا, 2-4 پولیس والے کام پہ لگا کل نہ آئے کام پہ. اس طرح نہیں ہوتا نا, جو آپ نے کنسٹیٹیوشن بنایا ہے, جو لا بنایا ہے, اس کے مطابق کام ہوگی. یہ تو ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جی ول میری نہیں ہے. آپ کی ول اسلام کے خلاف نہیں ہو سکتی. If you are a Muslim, then you have to obey the. تو اس میں اس طرح کنڈیشن تو نہیں لگی نا, ول آف پیپل تو کچھ بھی ہو سکتی, میجورٹی آف ول آف پیپل اگر کچھ ایک ہو جائے لیٹ سپوز تو وہ قانون میجورٹی آف دا ول آف دا پیپل ہو, لیکن وہ کہتے ہیں جو آپ نے ملک حاصل کیا ہے وہ جو اکارڈنگ ٹو اسلام ہے, اسلام اور سنت کے خلاف قانون نہیں بن سکتا. کل ول آف دا پیپل ہے, میں نے کہا نا پارلیمنٹ کہہ دے جی کہ لیگل پروفیشن ختم کر دو. تو سر ایسے ویسٹرن کنٹری میں بہت سارے ایسے کنٹری ہیں, ویسٹرن کنٹری نہیں, they are not as per the Islamic principle. یہ ڈیموکریسی والا جو لائن ہے ول آف پیپل والی, اس میں ایسا ہوا ہے کہ میجورٹی نے چاہا ہے تو ایسا ایک قانون بنا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, ادھر امپلیمنٹ بھی ہوا ہے. تو یہ ہم 2 لائنیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں تو وہاں جو ہے نا جیسے ہمارے گائیڈنگ پرنسپلز اسلام ہے, وہاں بھی کوئی لا ان کے گائیڈنگ پرنسپلز یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں, وہاں بھی گائیڈنگ پرنسپل اسلام ہم کہتے نہیں ہیں ڈونٹ کراس ٹاک نہ کریں بچے. تو ان کے وہاں بھی کوئی لا جو ہے سر فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے اگینسٹ نہیں بن سکتا, ان کو وہ ریگولیٹ کرتا ہے. اب دیکھیں بعض ملکوں میں ڈیتھ پینلٹی کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, بعض میں کہتے ہیں نہیں تھی. سر اصل میں اسلام از اور اسٹیٹ ریلیجن, اگر ہم نے اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر نہیں کیا ہوتا دین وی کین میک لاز دیٹ آر ریپگننٹ ٹو اسلامک, لیکن ہم نے ایک چیز ڈکلیئر کر دی کہ ہمارے اسٹیٹ کا ریلیجن ہوگا. لائک امیرکا ڈزنٹ ہیو اے ریلیجن, امیرکا کے اندر ریلیجن ہے لیکن امیرکا اسٹیٹ اٹ سیلف کا کوئی ریلیجن نہیں ہے, پر پاکستان کا ریلیجن ہے دیٹ از اسلام. سردار وجاہت نام ہے, بڑا چھوٹا سا کوسچن ہے سر. یہ بڑا کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کیا پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے سکے؟ ماشاءاللہ, یہ ہم کوشچن جو ہے نا اس کے پیسے لیتے ہیں اور ایک کورٹ میں جا کر
It is not for the lecture. انہوں نے سمپل سا کوسچن آپ سے ڈائریکٹ کر لیا نا. جی جی باقی اس کے پیمنٹس بنتے نہیں, I don't want to you see intervention political controversies کی وجہ سے. اب یہ اس کی انٹرپریٹیشن the court will interpret it. اب دیکھیں نا اس کے اندر بھی ایک چلے اکیڈیمک کوئی بندے کہتے ہیں کہ دے سکتا ہے, کوئی کہتے ہیں نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, پہلے اس میں سر آپ کیا سمجھتے ہیں جی تو اٹارنی جنرل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کون بتائیں نہیں, وہ دیکھیں میرے پرسنل ویو ہے کہ پریزیڈنٹ کا اس میں لکھا ہوا ہے جو اس نے سیکشن کے مطابق ڈیٹ دی نا, اس میں لکھا ہے ود کنسلٹیشن ود الیکشن کمیشن آف پاکستان. ٹھیک ہے, اور اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ کنسلٹیشن ود دا کمیشن آف پاکستان, اب کمیشن کا میننگ کیا ہے بتائیں. واٹ ڈو یو مین بائی دا کمیشن؟ کمیشن کا مطلب حکومت اور الیکشن. نہیں, اس کو بتانے دینا. آپ اٹھے نا ذرا, کھڑے جائیں. پڑھا ہے سیکشن آپ نے 57؟ نہیں سر میں نے پڑھا نہیں, کنفیوز پھر کنفیوز میں آپ کنفیوژن دور کرتا ہوں نا, آپ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے نا dates and dates for the general election with the consultation of the election commission. اب بلکہ لکھا ہوا ہے with the commission. اب کمیشن کی مجھے ڈیفینیشن بتا دیں کمپنی کی. دیکھیں نا کنسلٹیشن ود الیکشن. نہیں, میں آپ کو جو کوشچن پوچھا مجھے اس کا پہلے جواب. کمیشن سر آپ کوئی بھی ایک جو ہے وہ اتھارٹی بنا دیتے ہیں اس میں. دیکھو کمیشن تو کمیشن سے مراد الیکشن کمیشن ہے. کمیشن جو ہے نا وہ از ڈیفائنڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 218 کہ الیکشن کمیشن کیا ہوگا. الیکشن کمیشن دیکھو نا ایک بندے کا نام نہیں ہے, وہ پورا 4 ممبر اور 5واں الیکشن کمشنر جو ہوتا ہے اس پورے کو ملا کے کمیشن بنتا ہے. وہ اس کی جب کنسلٹیشن پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ ڈیٹ اناؤنس کر دیں. سر اگر وہ کمیشن اب پھر آپ کہیں جی وہ وائلیٹ کرتا ہے. یہ دیکھو نا یہ تو ایک کمیشن کو کہ آپ ڈیٹ دیں, وہ نہیں دیتا تو پھر سپریم پاور تو اسی کے پاس ہے. پریزیڈنٹ کہے گا کہ پھر میں خود ہی دیتا ہوں. نہیں, اس معاملے میں جو ہماری جو الیکشن پریزیڈنٹ نے ڈیٹ دی نا اس کا یہ رائٹ بنتا ہے گورنر کا. جب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے گورنر فیڈرل ڈیٹ نہیں ہے سر. آپ نے ابھی کہا کہ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ یہ چونکہ فیڈرل ہے ہمارا سارا سیٹ اپ. نہیں, میں نے کہا یونٹس جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے. میں نے کب کہا ہے فیڈریشن کے اندر یونٹس میں نے کہا اکائیاں جہاں پہ قانون اور آئین اس کو پاور دیتا ہے. تو پریزیڈنٹ کے اندر آتے ہیں نا کیا گورنر بھی تو پریزیڈنٹ کے اندر اس کی پاور اپنی ہے نا. کل کو آپ بتائیں مجھے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہاں پہ پریزیڈنٹ ایکشن لے سکتا ہے گورنر کے خلاف, بتائیں آپ. اگر کوئی سی ایم کہتا ہے, اگر سی ایم کہتا ہے کہ اور اسمبلی کہتی ہے کہ آپ کا گورنر صحیح کام نہیں کر رہا تو پریزیڈنٹ ایکشن لے سکتا ہے. اب سی ایم نہیں, کیا ایکشن لے گا, کس لا کے تحت لے گا یہ بتائیں. اسمبلی ڈیزالو کر دی ہے, سی ایم ہے ہی نہیں تو گورنر کے خلاف نہیں. یہ تو دیکھیں نا میگا پولیٹیکل ڈبیٹ میں ہم نہیں جانا چاہتے, یو آر اسٹوڈنٹ ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ گورنر کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے. ہاں, اگر کوئی گورنر مس کنڈکٹ کرتا ہے یا وہ کام نہیں کر رہا, آپ پھر اس کے اندر جو کانسٹیٹیوشن اگر آپ کو نہیں دیتا تو پھر آپ کورٹ میں جاتے ہیں کہ جی یہ ہمیں مس کنڈکٹ ہو گیا, ہم اس کو دیکھیں امپیچمنٹ آف دا پریزیڈنٹ تو موجود ہے. ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ اگر آپ مس کنڈکٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر پھر آپ امپیچمنٹ میں نے کہا نا ایک بندے کو پسند نہیں لیکن مجبوری ہے کیونکہ پتہ آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے یا میجورٹی آف دا ہاؤس نہیں ہے تو آپ امپیچ بھی نہیں کر سکتے پریزیڈنٹ. تو پھر پریزیڈنٹ کو آپ کس طرح ہٹائیں, کوئی طریقہ نہیں. پھر آپ کورٹ کے اندر جاتے ہیں, اس کی کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن چیلنج کرتے ہیں. اگر کوئی گورنر غلط کام کرے تو پریزیڈنٹ کے پاس کوئی پاور نہیں کہ گورنر کو ہٹا لیں. ٹھیک ہے, اب بعض بات دیکھیں نا, آپ کسی بندے کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں نا تو جو جس کے ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے پاور, لوگ اس کو نہیں ہٹا سکتے, لیکن وہ قانون کی آپریشن کے ذریعے یا جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے وہی اس کو ہٹا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے جج اپوائنٹ کر لیا ہائی کورٹ کا, آپ اس کو کس طریقے سے نہیں ہٹا سکتے unless کہ you go to the Supreme Judicial Council and prove کہ there is a misconduct on the part of the judge. ویسے تو آپ کو کوئی اچھا لگے یا برا لگے, جو آئین کے اندر چیزیں ہیں وہ آپ کو فالو کرنی پڑیں گی. سر آپ نے گرین ٹائی پہ بات کی تو آن اے لائٹر نوٹ آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہ میجورٹی کی رائے لینی چاہیے؟ اس کی گرین ٹائی ہونی چاہیے. یہ میں سیکٹری صاحب کو کہتا ہوں نا, یہ تو اب قانون نہیں بنا رہے ٹائی کے لیے, انہوں نے اپنے ایسے پیس بزنس رول آف بزنس بنایا ہوں گا, یہ لاز بن گیا ہے, لاز بنا دیا آپ نے. چلو آپ کوئی سجیشن دے دیں, ہم پٹ کر دیتے ہیں. تو بھی آپ کو باقی بھی لیکچر ہو رہے ہیں, جو آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہو تو میں بتا دوں. ٹھیک ہے, سمجھ نہیں آتی, آپ جتنا اپنا ٹائم ڈیووٹ کریں گے
تو اس میں ہم کوشش کریں کوئی اپنی کسی دن کوئی سیکٹری صاحب سے بات کرتا ہوں آپ کو سر ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون اسلام اور شریعت کے خلاف نہیں ہوگا. تو آپ کے خیال میں سر جو لمیٹیشن ہے کیونکہ شریعت کے اندر کوئی اگر کسی کا کوئی حق انفرینج ہوا ہے, کوئی رائٹ انفرینج ہوا ہے, وی کین کم ٹو دی کورٹ اینی ٹائم. تو جو ہمارا لمیٹیشن ایکٹ ہے تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ خود شریعہ اور کانسٹیٹیوشن کی وہ ہے. آپ کو کوشچن کی سمجھ نہیں آئی آپ کا کہنا چاہتے سر سوال یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کوئی قانون کوئی پروویژن اسلام اور شریعت کے خلاف نہیں ہو. ٹھیک. تو شریعہ کے اندر اور اسلام کے اندر لمیٹیشن کسی بھی رائٹ لمیٹیشن کسی بھی رائٹ کے لیے مقرر نہیں. تو ہمارے کوئی ایگزامپل دینا مجھے سمجھانے کے لیے. سر سپوز کر لیں میری زمین پہ کسی نے قبضہ کر لیا. کس پہ؟ میری زمین پہ. ٹھیک ہے. میرے رائٹ انفرینج کر لیا, قبضہ کر دیا. تو اسلامک لا کے اندر میں کبھی بھی قاضی کے پاس جا کے اس کا کیس دائر کر سکتا ہوں, لیکن ہمارے یہاں پر اس کی لمیٹیشن وہ دیکھیں نا, وہ تو میرے لا لمیٹیشن کس لیے بنا ہوا ہے کہ آپ اگر کوئی رائٹ انفرنج ہوتا ہے تو آپ اگر آج آپ کو پتہ لگتا ہے آپ 10 سال سوئے رہتے ہیں, 10 سال کے بعد کیوں جاتے ہیں آپ, تو وہ آپ کو پھر دیکھیں نا جس نے رائٹ انفرنج کیا ہے اس کی بھی کچھ رائٹ ہے. اب کیا پتہ اس نے نہ رائٹ انفرنج کیا ہو, آپ 1 سال سوئے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد چلے جائیں تو پھر تو اس طرح کوئی لٹیگیشن ختم ہی نہیں ہوئی. پھر تو آپ 10 سال کے بعد ایک کیس کر لیں. لا آف لمیٹیشن اس لیے بنا ہے کہ ٹو کرب دا لٹیگیشن, کہ آپ اس پھر کہتے ہیں کہ لا آپ کو جو ہے نا ویجیلنس, آپ کو آپ کا اگر رائٹ آج انفرنج ہوا ہے تو آپ فوراً دیں, جا کے اپلیکیشن دیں یا رپورٹ کریں, یا اس کے اندر کا 1 مہینے کا ٹائم ہے آپ 10 دن کے بعد چلے جائیں. لا آف لمیٹیشن کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جتنا مرضی دیکھیں نا, میرا آپ کا ہے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن کو ایس او پیز بنتے ہیں اس سسٹم کو چلانے کے لیے, ٹھیک ہے. اب آپ ہر بندہ اب اس وقت آ جائے لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے یہ والا, تو وہ کر سکتا ہے ابھی. سر کلاس کی حدود ہیں, سر کلاس کی لمیٹیشن نہیں, ہر چیز کی لمیٹیشن, ناٹ اونلی کلاس, لا کی بھی لمیٹیشن ہے. اگر آپ کو ڈیتھ پینلٹی ہو گئی ہے تو آپ کو لمیٹیشن کہتا ہے کہ آپ 7 دن کے اندر اپیل کریں, ٹھیک ہے. سر ہرارکی دی گئی ہے کہ اگر آپ کا رائٹ انفرنج ہو گیا آپ سول میں جائیں, ڈسٹرکٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ جو ہے سسٹم, ریس جوڈیکاٹا ایک الگ پرنسپل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا رائٹ انفرنج ہوا, میری مرضی 10 سال کے بعد جاؤں یا 15 سال کے بعد, رائٹ انفرنج ہوا ہے, میری زمین پہ قبضہ ہوا ہے. اگر میں پہلے جاتا ہوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں ٹو کرب دی لٹیگیشن, تو سر ہیرارکی اور ریس جوڈیکاٹا کی پرنسپل تو آلریڈی موجود ہے نا. اگر پہلے والا بندہ گیا ہے, سپوز کر لیتے ہیں میرا رائٹ انفرنج ہوا. اچھا, آپ کہتے ہیں آپ کا رائٹ انفرنج ہے, آپ کی مرضی, آپ 20 سال کے بعد یا 30 سال کے بعد. رائٹ تو ایگزسٹ کرتا نا سر. اچھا, رائٹ تو ایگزسٹ کرتا نا. اور پھر یہ قانون چینج کرنا پڑے گا کہ لمیٹیشن لا کو. سر یہ ایٹ اے ٹائم نا لمیٹیشن ایکٹ جو ہے نا اور اسلامک جو ہے وہ اس کو اکٹھا کرنا. ابھی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا, ایک کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کا, دوسرے کہتے ہیں ہماری مرضی کا. سر وہ کانسٹیٹیوشن الیکشن کا قانون سر شریعت میں نہیں ہے. دیکھیں بات سنیں, اگر آپ فوراً نہیں کیے ٹائمنگ تو آپ کے لیے کوئی نیسیسری نہیں تھا کہ آپ رائٹ کیا, تو آپ کو اس کے لیے کوئی ریمیڈی چاہیے. اگر آپ کو 10 وقت اینی ادر میننگ فل کوشچن, آپ بیٹھیں پلیز. ایڈوانٹیج کی وجہ سے نیسیسری یو شوڈ ہیو. جی جی پوچھا, بولے ذرا بات ہی ہے. سر میرا ایک اوپینین جو پریزیڈنٹ ہے وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائزری کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. پاکستان میں 18 امینڈمنٹ کے بعد جو پریزیڈنٹ ہے وہ سیریمونیل ہیڈ ہے اسٹیٹ کا, تو وہ پرائم منسٹر کے پہلے کنسلٹ کرے گا, پھر الیکشن کی ڈیٹ یہ نہیں لکھا ہوا کہ پرائم منسٹر سے کنسلٹ کرے گا. وہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے وہ اس کی دیکھیں, ہر جب کوئی لا بنتا ہے اس کے پیچھے اس کی ریزننگ ہوتی ہے. کنسلٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کنسلٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتائے گا کہ آپ وہ شور کریں, آپ بیٹھ آپ ابھی بیٹھیں. وہ کنسلٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اب پیچھے بات کیا نام ان کے پیچھے نہیں, جو پیچھے باتیں کر رہے ہیں آپ کا, ہاں اب دیکھیں نا, جو کنسلٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کام کرانے کی. اب اس کام کرانے کے لیے آپ کو فائنانس چاہیے, سیکیورٹی چاہیے, یا جو بھی آپ کے کام ہے وہ لسٹ بناتے ہیں, یہ چیزیں چاہیے.
آپ کہتے ہیں یہ چیزیں ہماری مکمل ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ادھر لیکچر ارینج کرانا ہے تو سیکرٹری صاحب کہتے ہیں جی فلانے دن فلانا بندہ اویلیبل ہے، اس کا لیکچر ہوگا. انہوں نے بتانا ہے نا. اب مجھے تو نہیں پتا لیکچر کس طرح ارینج کرانے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس ہال کی اویلیبلٹی کو دیکھیں، اپنی ریسورسز کو دیکھیں، اویلیبلٹی آف اے پرسن واز کمنگ فار دا لیکچر ان کو دیکھیں، تو اس کے بعد یہ ارینج کریں گے. اب اس چیز کے لیے میں کبھی ان پہ انٹرفیئر نہیں کرتا. میں چیئرمین آف دا بار کونسل، بٹ میں ان کی کنسلٹیشن سے میں یہاں آیا ہوں. انہوں نے مجھے کہا ہے کل آپ آئیں یا کوئی آپ دن دے دیں. تو اب یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ انہوں نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح آپ الیکشن کمیشن نے اگر جو کنسلٹیشن کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی وہ اس کی منشا کیا تھی اس لا کی جو سب پارٹی نے بنایا ہے، جو میجورٹی نے بنایا ہے کہ آپ کنسلٹیشن کریں. کنسلٹیشن کا مطلب ہے کہ آپ اس کے اندر اب پریزیڈنٹ نے کوئی چیز ارینج نہیں کرنی، انہوں نے صرف آرڈر دینا ہے کہ یہ کام کرو. جس نے کرنا ہے اس کو پتا ہے کہ انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ ڈیفیکلٹیز کیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ ضرورت نہیں ہے آپ کو، لیکن آپ نے بات چھیڑ دی ہے. جو چند ایسی کنٹری ہیں جن میں الیکشن کمیشن جو ہے فلی انڈیپینڈنٹ ہے، ہمارا الیکشن کمیشن ابھی فلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کو جتنے بھی آپ کی اس کی مشینری ہے وہ باہر سے لینی پڑتی ہے. مثال کے طور پر ریٹرننگ افسر ہیں، پریزائڈنگ افیسر ہیں، نیچے والے جتنے بھی عملہ ہوتا ہے وہ اس کو کبھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے لے رہے ہیں، کبھی ایڈمنسٹریشن سے لے رہے ہیں، کبھی مطلب جوڈیشری سے لے رہے ہیں. انہیں کہ ابھی تک جو الیکشن کمیشن ہے اپنی ان کی جو پرنٹنگ جو ہے نا وہ بھی باہر سے کراتے ہیں. بیلٹ پیپر کو اپنے کو خود اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں یا اس کی مشینری کہ خود پرنٹ کر سکے. جو بندہ مینیج کر رہا ہوتا ہے اس سے اس لیے کنسلٹیشن ہے کہ وہ اپنے آ کے چیزیں بتائیں کہ میں یہ کس طرح کر رہا ہوں اور یہ کیا ڈیفیکلٹی. تو پرائم منسٹر کے ساتھ بھی کنسلٹیشن کا اگر کوئی مطلب ہو تو یہ کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو ہیڈ ہوتا ہے، وہ آن دا گراؤنڈ بتا سکتا ہے کہ ہمارے پاس فائنانس ہے نہیں ہے، یہ چیزیں ہیں نہیں. تھینک یو ویری مچ آل آف یو. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو انفارم کرنا ہے کہ کل 10:30 بجے تشریف لائیں گے. کل 2 لیکچر ہیں آپ کے. ایک CRPC پر ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کیسر امام صاحب ہوں گے، پہلا لیکچر ان کا ہے. اور دوسرا لیکچر فیملی لاز پر ہے جناب عبد الرحمان باجوہ صاحب کا. تو آج بھی جس طرح چیئرمین صاحب نے ڈور بند کیا ہے کل بھی اسی طرح ہی ہوگا، اور اٹینڈنس مارک نہیں ہوگی جو لوگ لیٹ آئیں گے. اور آئی ہوپ سو آپ لوگ تو ویل ان ٹائم آئے، اندر آ گئے. باہر کافی سارے لوگ آئے تھے جو واپس چلے گئے، ان کی اٹینڈنس مارک نہیں ہے. اس لیے ٹائم کا خیال رکھیے گا. کل 10:30 بجے تشریف لانا ہے آپ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنا ایک لیکچر دینے کے لیے آنے والا بندہ ہے. وہ اپنا ٹائم چھوڑ کے آ رہا ہے. عبد الرحمان باجوہ صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، بڑے بیزی ہیں. میں نے ریکویسٹ کی، وہ اپنے کیسز چھوڑ کر آ رہے ہیں. اسی طرح ہمارے پریزیڈنٹ کیسر امام صاحب ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے، ان کے دوہری ذمہ داری ہے. ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن بھی اس کے پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے وہ بھی ان کی ذمہ داری ہیں، اور ساتھ اپنے کیسز بھی ہیں. ان کو بھی ریکویسٹ کی، بڑا گریشیسلی انہوں نے کہا کہ بالکل میں حاضر ہوں گا، لیکن میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ویل ان ٹائم آئیں گے، اپنی اٹینڈنس یقینی بنائیں گے اور لیکچر سے استفادہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. چیئرمین صاحب تشریف لے جائیں.